چھوٹے چھوٹے سے اب تک جان رکھے گا پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ادھر آج بڑی بچپن کا زمانہ، چھوٹی عمر پر کھیل دیکھتے ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت دحیہ کلبی، یہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے، اور جب آتے تھے نا خالی نہیں آتے تھے۔ دیکھو میرے لفظوں پہ ذرا غور کیا، واقعات کو آپ سنتے ہو، ان واقعات میں کچھ لفظوں کی گہرائیاں اور ہمارے نزدیک تو ادب، ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ادب، با ادب اور بے ادب با ادب ادب میں بیڑا پار ہو جائے، ادب میں بس اور بے ادبی میں بیڑا پار ہو جائے۔ انہوں نے حسین کا ادب نہیں کرا، سمجھ رہے ہیں؟ بے ادبی کرتے ہی بیڑا پار، اگر ادب کر لیتے تو دیکھیں دحیہ کلبی آتے تھے، حسنین کرینین مسجد نبوی میں کھیلتے ہوئے آتے تھے اور دحیہ کلبی کی روز میں چل جاتے تھے۔ یہ ان کا معمول ایک مرتبہ ایسا کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آیا، وہ جبرائیل علیہ السلام جب آتے تھے تو کسی نہ کسی شکل میں آتے تھے، بیٹھے میں حسنین کرینین آئے دورے اور سیدھے گود میں چڑھ گئے، انہیں ایمان کیے جبرائیل ہے، وہ دیکھ رہے ہیں دحیہ کلبی اور سیدھے گود میں چڑھ کر جیبوں میں ہاتھ ڈالنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور ہٹانا چاہتے ہیں، جیسے ہٹانا چاہتے ہیں جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ رہنے دیجئے، ان کو میری گود میں ٹھیل لیجئے، ان کو مت روکیے، ان کو یہ جو کر رہا ہے یہ جو کر رہا ہے، ہاں میں تو پہلے بھی ان کے گھر کا خادم تھا، آج بھی خادم، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا۔ جب یہ بیوارے میں تھے نا، جھولے کے اندر ہوتے تھے اور ان کی امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جھولے کی ڈوری ہاتھ میں لے کر لیٹ جاتی تھی، نیند کا غلبہ ہوتا تھا تو جھولا رک جاتا تھا، رب کہتا تھا جائیں جلدی جا، کہیں ایسا نہ ہو فاطمہ کی نیند میں خلل پڑ جائے۔ میں آتا تھا آہستہ سے، حضرت فاطمہ کے ہاتھ سے ڈوری لیتا تھا اور جھولے کو چھڑانے لگتا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ تاکہ پھر فجر ادا کرنا، پھر دن بھر یاد الہی میں گزارنا ہے، دن بھر کی تھکی ہے میری فاطمہ، میری بڑی فاطمہ، تھوڑا سا میری آئی سنتا چھوٹا چھوٹا ہے کرتا تھا،
میں ان کو لہلایا کرتا تھا، آج رو کے نہیں دیکھو کھیلنے دے میری گود میں، کہا مجھے کھیلنے کی بات نہیں، تمہاری جیبوں کو ہاتھ ڈال رہے ہیں، کہا یہ راز مجھے نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ میری جیبوں میں تم ہاتھ ڈال رہے ہیں، یہ فلسفہ میں نہیں سمجھ میں آ رہا، کھیل کے رہے میرے گندے پہ چھڑے، میری گود میں رہے، سر پہ بیٹھے، میں تو ان کا غلام ہوں، میں تو ان کا کون کہہ رہا ہے؟ جبریل کو غلام بن رہا ہے، آج کا مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ حسین محتاج، حسین کے کل بھی محتاج تھے، آج میں محتاج ہوں، کل بھی محتاج رہو گے، اس لیے کہ حوض کوثر کا قبضہ جناب محمد رسول اللہ کا ہوگا، نفائی حمد علی کے ہاتھ میں ہوگا، حوض کوثر سے حسن و حسین لوگوں کی قاسم کیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ جیبوں والا مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، یا رسول اللہ یہ جیبوں والا کہا آپ دراصل یہ کہ تمہیں تحیہ سمجھ رہے ہیں، اور تحیہ کرنی جب بھی آتا تھے نا اپنی جیبوں کے اندر ان کے لیے کچھ تحفہ لے کر آتے تھے، یا نسل میں ان بچوں کے لیے چیز لے کر آتے تھے، یہ اکثر ہوتا ہے گھر میں بچے ہوں گے، نہ چلو کچھ ان کے لیے چیز لے چلو، چپس لے چلو، چٹر پٹر لے چلو، ٹوفیاں لے چلو، چاکلیٹ لے چلو، ہے نا؟ تو تحیہ کلبی جیبوں میں رکھ کر لا کر دیکھو، بڑی گہری بات آپ کو معاملہ لانا چاہ رہا ہوں، خدا کرے سمجھ میں آتا ہے۔ اے جبریل تمہیں تحیہ سمجھ رہی ہے، تحیہ جب آتے تھے جیبوں میں کچھ سامان لے کر آتا تھا، اور یہ جیبوں میں ہاتھ ڈال کر وہ سامان نکال لیا کرتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا؟ کیا سمجھ رہا؟ تو میں تحیہ کر بھی اپنے ہاتھ میں نکلا سکتے تھے، آتے کہتے تو میرے نبی کی نماز ہوئی تمہارے لیے، حسن تمہارے لیے، لو اے حسین یہ تمہارے لیے، سمجھ رہا ہے؟ ایسے بھی جو کہہ سکتے تھے، نہیں نہیں نہیں، ارے سبحان اللہ، ہمارے چھٹے تھے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کا ہاتھ ہمارے سامنے یہ تحیہ تو تمہارا نہیں، میرے سارے مال کے مالک کے مجھے سبحان اللہ، حسن و حسین کے لیے تحیہ کی طرف پیچھے میں کھول، اے حسین اپنے ہاتھ سے نکال، اے حسن اپنے ہاتھ سے نکال، ہماری ساری جان مال کے مالک ہو تو، اس نے ہمیں جو کچھ ملا ہے دانا سے نکال، اور دانا نے تمہارا صدقہ اٹھایا، تمہارے آدم کے اندر تمہارے ہی کو صدقہ اٹھایا۔ یہ تمہیں تحیہ سے اس لیے ہماری جیبوں میں ہاتھ آیا، جب جبرائیل علیہ السلام نے سنا وہ یہ وجہ ہے میری جیبوں میں ہاتھ ڈالنا، یہ وجہ ہے، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور جنت سے انگوروں کا گچھا لیا، ایک سیب لیا، اور وہ جنت کا انگوروں کا خوشا اور سیب لا کر حسنین کا ایونٹ میں سے پیش کر دیا، سیب اور انگوروں کو دور شہزادوں نے کھانا شروع کر دیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اتنی
اتنی دیر میں دروازے پہ ایک سائل آیا اور آ کر کہا اس نے اے اہل بیت مصطفیٰ کئی دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہو سکے تو مجھے کچھ کھانے کو دے دو اور خاص طور سے کئی دنوں سے میری خواہش ہے انگور کھانے تو انگور اگر مل جائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگور دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا جیسے دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا جبریل اسلام نے روک دیا یا رسول اللہ یہ اس کو مت دیجیے یہ کوئی سائل نہیں ہے بلکہ یہ ابلیس ہے جنت کی نعمت اس پر حرام یہ ابلیس ہے یہ جنت کی نعمتیں کھانا چاہتا ہے اس کو پتہ چل گیا کہ جنت سے آئے اس کو اب یہاں یہ مت کہنا لیکن یہ تو نبی کوئی میں رہتا تو آپ کو یہ ہوا کہ یہ ابلیس ہے نا ایسی بات کرتے ہو کیا نبی کوئی میں رہتا تو کسی نے کچھ آگے تم ادھر نگاہ رکھ رہے ہو نگاہ یہ ادھر رکھا کرو یہ وہ گھرانہ ہے نبی کی ذات کو ذات ہے آپ نے کبھی کسی کو منع ہی نہیں کیا آپ سخی ہیں آپ کا گھرانہ سخی ہے اب دینے والے کو ہاتھ بڑھا دیا لیکن اللہ ہی نہیں چاہتا نکاح کرنا نبی کو تو یہ تھا یہ ابلیس ہے سمجھ رہے ہیں لیکن شان صحابت ہمارے در سے کوئی خالی نہیں جاتا اگر وہ گیا ہے تو اپنی مرضی ہے ہم نے تو اپنا دروازہ کھول دیا تھا دے دیں لیکن رب نے نہیں چاہا رب نے کیونکہ اس پر حرام اس پر اس کا نام نہیں لکھا ہوا تھا مندانوں پہ تو نام لکھا ہوا تھا کس کا حسنین قرینین حسنین اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب سمجھ میں آئی جب جبرائیل ہاتھ بنا کر جنت سے میوے لا سکتے ہیں تو بتاؤ کا کربلا کے اندر اللہ رب العالمین کا پانی بھی دے سکتا تھا پھر گفتگو کس بات پہ ہوگا گفتگو کس بات پہ ہوگا گفتگو کا ماحول پانی سے شروع ہوگا پانی دے دو نہیں دیں گے ہاں دے دیں گے کب دیں گے پہلے یزید کی بیعت کر دو پہلے سمجھ رہے ہیں آپ بات پہلے سے چل رہی ہے لیکن پھر ایک موضوع بنایا وہ موضوع کیا بنا پانی کیا ان کو سمجھ میں یہ بے ناجان جو ہے پانی کا ابے پانی تو ان کی ٹھوکروں میں تھا ہمارا یہ وہ جدھر ٹھوکر مارنا چاہیے حسین کے قدموں میں آ جاتا لیکن وہاں کوئی کرامت نہیں دکھاتا وہاں کوئی اپنا جوش طاقت نہیں دکھانا تھا وہاں عمل کے زور پر کوئی کام نہیں کرنا تھا وہاں پر رب کی رضا کے لیے کرنا تھا کیوں کل قیامت کے دن ہر انسان پیاسا مارا وہاں کسی چیز کی اس کی خواہش نہیں ہوگی بس کہتے ہوگی پیاس پانی العطش یہی ہوگا اس لیے میدان محشر کے اندر کوئی اور چیز نہیں رکھی گئی
بلکہ کیا رکھا گیا؟ پانی روزے کوثر، اور کہا ہے محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر جہاں چاہتے جو چاہتے وہ ہو جاتا۔ لیکن نانا نے جو اللہ سے معاملہ کرا اور نانا سے حسن اور حسین کی جو بات ہوئی، ادھر نبی کی بات جھوٹی نہ ہو رکھیا، اللہ کی بارگاہ میں نبی سے جو اللہ نے کہا ہے وہ نبی کے نواسے کر کر دکھا کر نبی کو شرمندہ ہونے سے بچا دیں۔ اگر نواسے قربانی نہ دیتے تو نبی پاک کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت امام حسین نے مکے سے ہمارے معتبر کتابوں میں زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خراب ہو سکتا ہے تاریخ 3 کے بجائے 8 ہو سکتی ہے، 7 ہو سکتی ہے، اب لیکن ذی الحجہ کا مہینہ اس میں تھا اور پہلا عشرہ اس پر اتفاق تھا۔ سمجھ لیں میری بات آپ؟ تو اس چکر میں تو ابھی ہم سے آپ نے سفر شروع کیا، راستے کے اندر ملتی چاند والوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتے، ادھر مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی اور مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ان کے دونوں بچے جو ہیں محمد اور ابراہیم جو شہر قاضی کے گھر میں تھے، شہر قاضی کے گھر سے ان کو مدینے روانہ کیا جا رہا تھا، لیکن کوئی قافلہ نہ ملا، وہ تھک ہار کر پھر وہیں رہے، پھر حارث کے گھر چلے گئے، حارث کے گھر ان کی ایک خادمہ جو تھی وہ لے کر چلی گئی، حارث کو نہیں معلوم تھا، حارث کو دن پر تلاش کر رہا تھا کہاں پر ہیں مسلم کے بچے، لیکن وہ جو رات پر گھوم کر وہاں پانی کے چشمے کے پاس پہنچ گئے تھے، وہیں دھوپ کے طرف میں اپنے آپ کو چھپا دیا تھا، خادمہ پانی بھرنے آئی، آفتاب لے کر پانی میں عکس نظر آیا دونوں شہزادوں کا، اور خادمہ دونوں شہزادوں کو لے گئی اپنی ملکہ کے پاس، وہ ملکہ جو تھی یعنی حارث کی بیوی، وہ دوست آ رہے ہیں بیت میں سے، انہوں نے محبت کا اظہار کرا، رات کو حارث آیا، حارث کو جب پتہ چلا کہ مسلم کے بچے میرے گھر میں جلدی جلدی سنانا شروع کر دیا، ورنہ بھی پورا 1 دن چاہیے مجھے اس بات کا کم از کم، ہاں بہت ساری اس میں بڑی بڑی آگے کی باتیں نکلنی اس میں۔ جب رات کو حارث آیا اور حارث نے بچوں کو گھر میں دیکھا، بڑی بے دردی کے ساتھ دونوں بچوں کے ہاتھ پر بال، دونوں کے بال ایک دوسرے سے بال، اور صبح ہو گئی، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لانے کا ارادہ کیا، بیوی بیٹا غلام آڑے آیا، اس نے ان سے مقابلہ کیا، لے کے چلا راستے بھر مقابلہ کرتے رہے، یہاں کرتے رہے آپ قریب آگا، اس کو یہ ہوا کہ ایسے 9 بچے تیرے سے کوئی اور چھوٹ لیں، ان بچوں پر انعام رکھا گیا ہے، حکومت کی طرف سے انعام دیا جائے گا، ان نے سوچا بہتر یہ ہے ان بچوں کو نہر فرات کے کنارے ہی شہید کر دیا گیا، اپنے بیٹے سے رہنے کے بعد اور ان کی سلطنت کر بیٹے نے انکار نہ کیا اور باپ سے مقابلہ کرنے لگا، باپ نے بیٹے کو دھکا دیا، بیٹا بے ہوش ہو کے زمین پر گر گیا اور اس کی حالت میں اس کی موت ہو گئی، بیوی نے روکا، بیوی کو قتل کر دیا، غلام آیا اس کو قتل کر دیا، اور دونوں شہزادوں کو ایک ہی بار سے دونوں کی گردنیں تن سے جدا کری، محمد اور ابراہیم کی شہادت پاتے ہو گئی، ان للہ دونوں کے سر اپنے پاس رکھے اور دونوں کے دھڑ میرے فرات میں ڈال دی، سر لے کر چلا
دربار میں پہنچا ہوئے عبیداللہ ابن زیاد، عبیداللہ ابن زیاد نے کہا کس کے سر ہے؟ بھائی اس کے بچوں کے سر۔ کہاں ملے؟ میرے گھر میں، تمہارے گھر میں تھے تو میں نے زندگی کو لینا، میں نے یزید کو لکھا ہے کہ دونوں بچے زندہ ہیں۔ اگر اس نے مجھ سے کہا کہ ان بچوں کو زندہ بھیجو تو کیا کروں گا؟ تم زندہ کیوں نہیں لے گیا؟ کہا لوگوں کو چھیننے کا ڈر تھا، کئی لوگ میرے سے چھین جانے اور انعام کو ملے۔ کہا میں آتے دلا دیتے ہم فوج دیکھتے، اب اس کا سر نیچے ہو گیا۔ عبیداللہ ابن زیاد نے کہا انہوں نے اپنی مرضی چلائی، اس لیے تمہیں اس کی سزا ملے گی، اور نظر دوڑائی اپنے دربار میں۔ اس کی نگاہ پہ مقاتل کے اوپر، مقاتل دوستدار اہل بیت تھا، اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے تھا۔ مقاتل کو قریب بلایا اور مقاتل سے کہا مقاتل جا حارث کو لے جا، جہاں ان دونوں بچوں کے سر طرف لے گئے وہیں جا کر حارث کا سر پر۔ مقاتل لے کر حارث کو چلا اور دونوں سر بڑے ادب سے انہوں نے اپنے سر پر رکھے۔ راستے میں حارث کہنے لگا اے مقاتل میرے سے جتنی چاہے دولت کے اور جو انعام کا بار سمجھے مجھے بھولے دینا، مجھے چھوڑ میں جا کر ان کو شو جاؤں، کہیں دوسرے ملک چلے جاؤں، دوسرے شہر چلے جاؤں، مجھ کو پتہ نہیں چلتا۔ مقاتل نے کہا بے وقوف، آج جو دولت مجھے ملی ہے اس دولت کے سامنے سات و زمین سات و آسمان بھر کر اگر دولت ملے تو بھی ایک شرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ آج مجھے جو دولت ملی ہے وہ دولت محبت اہل بیت کی ملی ہے۔ آج میں محبت اہل بیت کے اندر اہل بیت کے دشمن کا سر قلم کرتا ہوں اور اہل بیت سے رضا کی سند حاصل۔ نہر کے کنارے گیا اور مقاتل نے حارث کی گردن اڑانے کے بعد دونوں ہاتھ کاٹے، پیر کاٹے، کان کاٹے، آنکھیں پھوڑی، پیٹ چاک کرا، سارا کا سارا اس میں بھر دیا، سارا کا سارا اس میں بھر دیا۔ اس کے بعد محمد اور ابراہیم کے دونوں سر میرے فرات کے اندر ڈالے، جیسے سے ڈالے دونوں کھڑ کر آ گئے اور جس سر کا کھڑ تھا اسے چھوڑ گئے۔ محمد کا سر محمد کے گھر سے چھوڑا اور ابراہیم کا سر، اس لیے قرآن نے کہا ان کو مردہ لگا وہ زندہ ہے۔ گھر اگر پہچان نہیں سکتا سر کا پہچان سکتا ہے کہ ہمارا گھر کون سا ہے، وہ زندہ ہے۔ مردہ لگا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید ہو کے زمانے کو روشنی دینے تجلیوں سے جہاں جگ لگا دی، لبے سر پہ سے خلاص ہوا، نئی حیات کے دریا بہا دی، نئی حیات کے ان کو مردہ نہ کہا وہ زندہ ہے، نئی حیات کے دریا۔ اب یہ حیات کی تو شروع ہو رہی ہے، زمین پر تھے وہ زندگی الگ ہے، موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد اب جو زندگی مل رہی ہے، ابھی جو زندگی تھی اس کا ایک وقت مقرر ہے، یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو جائے گی، موت کا مزہ تو چھوڑنا ہی پڑے گا، لیکن اس کے بعد جو زندگی ملے گی پھر کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے انشاءاللہ۔ حضرت مسلم کی نبی کے بچے شہید ہو گئے، امام امام باپ کربلا کی طرف چل کر راستے کے اندر فرزوق شاہد ملتا ہے، فرزوق بڑے ادب سے سلام پیش کرتے ہیں،
عاشق حسین عاشق اہل بیت اہل بیت شان میں بڑے قصیدے لکھے ہیں فرزوق کی شاعری مشہور تھی اس وقت فرزوق شاعری ملا سلام و کلام اور کہاں جا رہے ہیں کہاں ادھر بچائیے آپ کچھ خبر نہیں آپ کے برادر مسلم کی شہادت ہو گئی ان کے بچوں کی شہادت ہو گئی یہ جو کتفے والے ہیں ان کے دل جو ہیں یہ آپ کی طرف ہے لیکن تلواریں یزید کے ساتھ بنو امیہ کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اب تو ہم جا رہے ہیں اور واپس نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں جا رہے ہیں ہمارا رب یہ چاہتا ہے ہم اپنی مرضی سے جا رہے ہیں اب جو اللہ چاہے وہ ہوگا ہم نے قدم بڑھا پھر آگے چلے پھر آپ عامر اللہ کے بڑے اور عاشق پھر اور آگے چلے سہیل دین ملے آپ کو سب نے محبت کا اظہار کروا پھر آگے چلے حضرت قیس ملے حضرت قیس کو آپ نے لکھا دے کر سلیمان بن سرد جس نے سب سے پہلا خط لکھا تھا حضرت امام کو بلانے کے لیے اور جس کے گھر پہ سارے جمع ہوئے تھے اور میٹنگ کر کے کہا تھا امام حسین کو یہاں بلا لو آپ نے خط لکھا سلیمان بن سرد کے نام یہ ہم اس طرف پڑھ چکے ہیں راستے گھر ہمیں خبریں مل رہی ہیں یہ چاروں طرف ناکہ بندی ہو چکی ہے مسلم شہید کر دیے گئے ہیں ان کے بچے شہید کر دیے گئے خانی کی مربت کی شہادت ہو گئی ہے اور دیگر روزدار اہل بیت شہید کر دیے گئے دروگاہ جیل مشہور کو شہید کر دیا گیا ہے وہی کان اہل بیت یہ بات کر جہاں شہادت کرتے جا رہے ہیں ہم ہمارے بلاوے سے آ رہے ہیں یہاں پر اگر ہمارے یہی ماحول ہے تو ہم یہاں سے واپس ہو جائیں یہ حجت تمام کرنے کے لیے تھا آپ کو واپس نہیں ہونا تھا کیونکہ آپ کو معلوم تھی یہ کتفے والے ہمیشہ سے بد حق ہوتے ہیں کہتے کچھ کرتے کچھ انہوں نے اپنے ابا جان کا معاملہ دیکھ رکھا تھا اپنے بھائی حسن حسین کا دیکھ رکھا تھا جانتے تھے لیکن قضا و قدر کا ادارہ اللہ نے جس کی موت جس زمین پر رکھی ہے وہاں وہ پہنچ کر رہے گا پہلے سے خبر مل چکی تھی کربلا میں شہید ہو گئے یہ قاصد حضرت قیس راستے کے اندر گرفتار ہو ابن نومر نے انہیں گرفتار کر اور عبید اللہ میں زیاد کے دربار میں آپ کے بعد وہ پرچہ تھا آپ نے پرچہ نکالا کسی ترکیب سے اور اسے پھاڑ دیا عبید اللہ نے زیاد نے دیکھ لیا کہا یہ پرچہ کس کے لیے تھا کیا لکھا ہے کہا جس کے لیے تھا اگر اس کے پاس پہنچتا تو یہ اس کو ہی دیتا کیا لکھا ہوا تھا یہ لکھنے والا جانے اور جس کے لیے تھا وہ جانے مجھے تو یہ اسی کے ہاتھ میں دینا تھا لیکن مجھے اب امید نہیں لگ رہی سے عبید اللہ ابن زیاد نے چلا لوگوں کو لیا فوراً حضرت قیس کی گردن تن سے جڑا کیا جائے یہ قافلہ حسینی کے پہلے شہید اس قافلے میں سے پہلے شہید